میں اپنے شوہر ضیان کے ساتھ ایک گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ یوں تو یہ گاؤں تھا لیکن صرف نام کا ہی گاؤں تھا۔ شہر کی زیادہ تر سہولیات یہاں پر موجود تھی سوائے پانی کے۔ پانی کی یہاں بہت زیادہ قلت تھی، لہٰذا زیادہ تر لوگوں نے اپنے گھروں میں بورنگ یعنی کنواں کھدوایا ہوا تھا۔ ہمارا گھر گاؤں کے دوسرے گھروں سے تھوڑا الگ تھلگ تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ضیان تھے۔ ان کا مزاج کسی سے ملتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کی سنتے تھے۔ انتہائی درجے کے جھگڑالو طبیعت کے حامل تھے، بات بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے تھے۔ میں خود بھی بہت عاجز تھی ان کے مزاج کی وجہ سے۔ ہماری بھی اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں چونکہ کنواں نہیں تھا اس لیے پانی کی اکثر دشواری ہوتی رہتی تھی اور دور دور سے پانی لے کر آنا پڑتا تھا، لہٰذا ہم نے کنواں کھدوانے کا سوچا اور اس پر کام بھی شروع کر دیا۔ سارا مسئلہ ہی اس کنویں سے شروع ہوا۔ کنواں تو بہت گہرا ہو گیا پر پانی نہیں نکلا۔ کنویں کی گہرائی ناپنے کے لیے ہم نے بالٹی میں رسی باندھ کر ایک ٹارچ رکھ کر کنویں کے اندر ڈالا۔ کنواں اتنا گہرا تھا کہ روشنی مدھم ہو گئی۔ خیر جب بالٹی واپس نکالا تو اس پہ ٹارچ غائب تھا اور بالٹی کے اندر سونے کی ایک اینٹ موجود تھی اور ساتھ میں ایک پرچہ بھی تھا جس میں کوئی الگ زبان میں ہی کچھ تحریر کیا ہوا تھا۔ سونے کی اینٹ دیکھ کر ضیان تو خوشی سے پاگل ہو گئے۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی انہوں نے پرچے پر دھیان نہیں دیا اور سونے کی اینٹ لے کر شہر چلے گئے۔ ضیان کے مطابق نیچے کوئی دنیا آباد تھی ہماری طرح ہی جنہیں روشنی کی شدید ضرورت تھی، اور ضیان اس سونے کی اینٹ سے انہیں روشنی مہیا کرنا چاہ رہے تھے ٹارچ کے ذریعے، اور بدلے میں سونے کی اینٹ جیسے کہ اس ٹارچ پر ہوا تھا۔ ضیان کے شہر جانے کے بعد میں نے وہ پرچہ لیا اور قریبی لائبریری چلی گئی تاکہ اس پرچے کو پڑھ سکوں۔ بڑی مشکلوں سے کتاب ملی اور جب اس کتاب کی مدد سے ترجمہ کیا تو پتہ چلا کہ اس پرچے پہ لکھا تھا، آپ لوگوں کی طرح ہماری بھی یہاں ایک دنیا آباد ہے اور روشنی سے شدید نفرت ہے۔ آپ ہمیں آئندہ ایسی کوئی چیز نہ بھیجیں جس سے روشنی پیدا ہو۔ میں پرچہ پڑھ کر کافی پریشان ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ ضیان نے میری ایک نہیں سننی اور اپنی ہی کرنی ہے۔ 2-3 دنوں کا بول کر گئے تھے اور آج دوسرا دن تھا۔ میری 5 مرغیاں بچوں کی سائیکل کی وجہ سے زخمی ہو گئیں۔ میں نے ضیان کے خوف کی وجہ سے وہ مرغیاں بالٹی میں ڈال کر نیچے کنویں میں بھیج دیا۔ جب میں نے بالٹی نکالی تو مرغیاں غائب تھیں اور بالٹی سونے کی اینٹوں سے بھری پڑی تھی اور ایک پرچہ بھی موجود تھا۔ جب میں نے پرچہ اس بک کی مدد سے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ نے بڑے مزے کی چیز ہمیں بھیجی، ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی دنیا میں بطخ کا گوشت ہے جو کہ بہت لذیذ ہوتا ہے، آپ ہمیں وہ بھیجیں، ہم اس کے بدلے آپ کو سونے کی اینٹ دیں گے۔ مزید ایک دن کے بعد جب ضیان واپس گاؤں آئے تو نہ صرف ٹارچ کا پورا ٹرک لے کر آئیں بلکہ ساتھ میں کنویں کے اندر بھیجنے کے لیے آٹو کرین بھی لے کر آئیں۔ میں تو دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی انہوں نے سارا ٹارچ اندر کرین کی مدد سے بھیج دیا۔ کرین آٹومیٹک تھا۔ جب واپس آیا تو ایک ایک ٹارچ کو چور کیا گیا تھا اور ساتھ میں ایک پرچہ بھی تھا۔ ضیان تو ہتے سے ہی اکھڑ گئے اور مرنے مارنے پر تیار ہو گئے، وہ بھی ان لوگوں سے جن کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ آیا کہ وہ انسان بھی ہیں یا کچھ اور مخلوق۔ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، ہمیشہ کی طرح مجھے ذلیل کیا اور خود کرین میں سوار ہو کر نیچے کنویں میں چلے گئے اور مجھ سے کہا کہ اگر کرین واپس آ جائے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں آیا تو یہ بٹن دبا دینا تو یہ آٹومیٹک خود واپس آ جائے گا۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، تقریباً پورا 1 گھنٹہ میں نے انتظار کیا اور جب کرین واپس نہیں آیا تو میں نے وہ بٹن دبایا۔ جب کرین واپس آیا تو ضیان کہیں موجود نہیں تھے اور پورا ٹرک سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک پرچہ بھی موجود تھا۔ جب میں نے اسے اس کتاب کی مدد سے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ آپ نے ہمیں اتنے مزیدار بطخ بھیجا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، ہمیں بڑا مزہ آیا، بہت ہی لذیذ تھا، آپ ہمیں ایسے اور بطخ بھیجیں، ہم اس کے بدلے میں آپ کو سونے کی اینٹ دیں گے۔ میں تو شوق کی کیفیت میں آ گئی اور حیرت سے اس پرچے کو دیکھتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں اپنا سر پکڑ کے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔